قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو تھا، اور وہ تھا اپنے مسند اور مقام کی حفاظت کرنا۔ بڑے کم لوگ ہیں جو اپنے مسند کی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنے مقام اور اپنی عزت کی حفاظت وہ خود کرتے ہیں۔ قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مقام اور اپنی عزت اور اپنی مسند کی حفاظت کے بارے میں بہت حساس تھے۔ آپ جس جگہ پر بیٹھ کر تدریس فرماتے تھے، ہم نے کبھی کسی کو کسی کے بارے میں نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کو اپنی مسند کے اوپر بٹھایا ہو۔ بڑے بڑے علماء، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا، بڑے بڑے جلیل القدر علماء آپ کے پاس تشریف لائے ہماری درسیات کے دوران، لیکن ہم نے کبھی کسی کو اپنی مسند پر بٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا کہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی کو اپنی مسند پر بٹھایا ہو۔ ان کی عزت، ان کی آنر، ان کا استقبال بڑے پرتپاک اور بڑے پرجوش انداز میں فرماتے تھے، اور ان کی پوری عزت افزائی فرماتے، اور انتہائی قدر کی نگاہ سے علماء کو دیکھتے تھے، لیکن اپنی مسند پر آپ کسی کو نہیں بٹھاتے تھے۔ ہم نے صرف اور صرف دو ہستیوں کو دیکھا ہے کہ آپ نے اپنی مسند پر انہیں بٹھایا تھا۔ ایک بار ہمارے شیخ محترم، ہمارے قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم، دو دروازے کے محتمم شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب تشریف لائے تو استاد محترم نے اپنی مسند کو چھوڑ دیا اور اپنی جگہ پر اپنے استاد محترم کو بٹھایا۔ ایک موقع وہ تھا، اور دوسرا موقع ہم نے زندگی کے اندر دیکھا کہ جس وقت پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ہمارے ادارے کے اندر تشریف لائے، تو قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مسند سے اٹھ گئے، اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو آپ نے اپنی مسند کے اوپر بٹھایا۔ ان دو واقعات کے علاوہ ہم نے ساری زندگی کسی کو اپنی مسند پر بٹھاتے ہوئے ہم نے استاد محترم کو نہیں دیکھا۔ اور ایک مرتبہ ہم نے سوال کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بیٹا اپنے مقام اور اپنے مسند کی حفاظت خود کیا کرو۔ اور ہم نے دیکھا کہ بعض ائمہ حضرات اور خطبہ حضرات ایسے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی ملنے کے لیے آتا ہے، کوئی یار سجن بیلی، تو اس کو اپنے مسلح پر کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے نقصانات بھی ہم نے دیکھے، اور بعد میں وہی رو بھی رہے ہوتے ہیں اور ان پر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ فلاں آیا تھا، فلانا ٹنگڑا، اور اس نے میری امامت خراب کر دی، اور اس نے نماز پڑھائی تو میرے نمازی جو ہے وہ اس کی طرف ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، بیٹا اپنے مسلح، اپنی مسند، اپنے مقام، اپنی عزت کی حفاظت خود کیا کرو۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ بڑا اہم سبق تھا کہ اپنے مسلح کی اور اپنے مسند کی حفاظت جو ہے وہ اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ علماء کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مسند کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا 7واں خوبصورت پہلو آپ کا خوش لباس ہونا تھا۔ قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی خوش لباس تھے، اچھے لباس کو پسند کرتے، صاف ستھرے لباس کو پسند کرتے۔ کریم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کے اندر ہر دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ آپ اچھا اور خوبصورت چشمہ پہنتے تھے، چشمے کے بارے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے آپ، چاہے وہ کتنی ہی قیمت سے کیوں نہ خریدنا پڑے۔ جو چشمہ آپ کے چہرے پر اور آپ کی شکل و صورت کے اوپر جچتا تھا وہی پہنتے تھے، دوسرا نہیں پہنتے تھے۔ وہ بڑا بڑا قیمتی چشمہ بھی پہنتے، لیکن وہ جو آپ کے چہرے پر جچتا ہو۔ اسی طرح شاندار، خوبصورت اور قیمتی جوتا پہنتے تھے۔ اسی طرح لباس کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ الحمدللہ آپ خوبصورت تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت خوش لباس بھی تھے، اور یہ علماء کی وجاہت کے اندر شامل ہے کہ علماء خوش لباس ہوتے ہیں۔ یہ تھا 7واں پہلو۔ قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا 8واں خوبصورت پہلو آپ کی علمی وجاہت اور آپ کا باروب چہرہ تھا، باروب شخصیت کے مالک تھے آپ۔
چہرہ انتہائی روشن تھا، انتہائی خوبصورت تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ چہرے پر علمی وقار اور علمی وجاہت موجود تھی، اور رعب آپ کے چہرے پر غالب تھا۔ اور علماء تو جانتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک وصف تھا کہ کئی میل دور سے بندہ جب آپ کی طرف آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب اس کے اوپر طاری ہو جاتا تھا۔ یہ چیز ہم نے علماء کے اندر بھی دیکھی ہے۔ اور قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر بھی آپ کا رعب غالب تھا، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی آپ سے بات کرنے کی عام طور پر، جب تک کہ آپ بات کو شروع نہ کرتے تھے۔ اور ہم جو شاگرد تھے ہمیں تو بالکل بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ سے بات کر سکیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ چونکہ قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گھر بھی 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا مدرسے سے، اور آپ نہ تو مدرسے کا کھانا کھاتے تھے نہ مدرسے کے اندر رات گزارتے تھے، آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ تو ہماری یہ عادت تھی کہ ہم فجر کے بعد جب کلاس لگنے کا ٹائم قریب ہوتا، کھانا وانا کھا کر، تو ہم ادارے کے باہر والی دیوار جو ہوتی تھی تیسری منزل کی، وہاں پر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور تھوڑا وقت وہاں پر گپ شپ کے اندر گزارتے، اور وہی ٹائم استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنے کا ہوتا تھا۔ تو جس وقت دور سے ہماری نظر پڑتی طالب علموں کی، کسی طالب علم کی، تو وہ بس ایک بار کہتا استاد آ گئے ہیں، بس یہ کہنے کی دیر تھی، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہو، حالانکہ استاد محترم بہت دور ہیں، لیکن وہ پورے ادارے کے اندر ہلچل مچ جاتی تھی کہ استاد تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا ہر کوئی، اگر تدریس کا ٹائم ہے تو طالب علم اپنی جگہ پر سیٹ ہو گئے ہیں اور استاد جو ہیں وہ اپنی جگہ پر سیٹ ہو کر بیٹھ گئے ہیں، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ ایسے ایڈجسٹ ہو گئی ہے جیسے فکس ہوتی ہے۔ اتنا رعب تھا آپ کی شخصیت کا۔